الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ولا مثل له لا معين له ولا وزير له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا ومولانا وسندنا وكبيرنا ونبينا وهادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها وقال الله تبارك وتعالى إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من تسحر فقد كفر وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ارحم امتي بامتي ابو بکر واشدهم في امر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي رضوان الله تعالى عنهم أجمعين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم
ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صدر احترام قرآن پاک کی 2 آیات مقدسہ تلاوت کی گئی. دونوں آیات مقدسہ میں بسم اللہ کا ذکر ہے، اللہ کے نام کا ذکر ہے. تو انشاءاللہ آج اپنے مختصر سے وقت میں بسم اللہ کی عظمت اور شان اور فضائل اور بسم اللہ کے انوارات و برکات کیا ہے، انشاءاللہ اس عنوان پر گفتگو ہوگی. ہر جمعے کی کوشش کرتا ہوں کہ 2 ساتھی دور دراز سے بھی تشریف لاتے ہیں، یار کچھ نہ کچھ تو ان کے پلے پڑے. صرف تقریر ہی مقصد نہیں ہوتا. جو دوست اپنی دکانوں سے، اپنی ورکشاپوں سے، اپنے گھروں سے، اپنی مصروفیات سے وقت نکال کر جمعے کے لیے تشریف لاتے ہیں، وہ بھی کچھ نہ کچھ تو لینے کے لیے آتے ہیں. اور اگر ہم مسجدوں میں بیٹھ کر ان کے پلے کچھ نہ ڈالیں تو پھر جمعے کے بیان کا کیا فائدہ؟ انشاءاللہ آج میں بسم اللہ کی عظمت و شان عرض کروں گا. اور انشاءاللہ پھر پتہ چلے گا کہ ہم روزانہ کی نیکیوں سے ہزاروں نہیں لاکھوں نعمتوں سے اور لاکھوں نیکیوں سے ہم محروم ہو رہے ہیں. حالانکہ وہ کام کرنے سے کوئی وقت نہیں لگتا، ٹائم نہیں لگتا. کام تو اپنا کر رہا ہے، دکان اپنی کھول رہا ہے، دروازہ اپنے گھر کا بند کر رہا ہے، اپنے پیٹ کی بھوک اور پیاس بجھانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے کھانا تو کھا رہا ہے. لیکن اگر اس میں بسم اللہ شامل ہو جائے، چند سیکنڈ کی بات ہے. اور مالک کائنات صدیق اکبر فرمایا کرتے تھے کہ بسم اللہ پڑھ کر کام کرنے سے 10,000 نیکیاں خدا عطا کرتا ہے. اور مالک کائنات 10,000 صغیرہ گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور 10,000 درجے بلند کرتا ہے. پانی پی رہا ہے اپنی پیاس بجھانے کے لیے. پانی تو نے پینا ہی پینا ہے. 5-10 گلاس تو ہر آدمی گرمی کے موسم میں پی لیتا ہے. ایک مرتبہ پانی پینے سے، بسم اللہ پڑھ کر پانی پینے سے مالک کائنات پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اب پانی پی رہا ہے، بسم اللہ پڑھ لیا تو کتنا وقت لگا؟ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کل امر ذی بال لم یبدا فیہ بسم اللہ فہو ابتر
جس کام کے شروع میں بسم اللہ نہ پڑھی جائے، اللہ کا نام نہ لیا جائے، اس کام میں کبھی برکت نہیں ہوتی۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جو آدمی یہ چاہے میرے مال میں برکت ہو جائے، میرے گھر میں برکت ہو جائے، میری گھر میں رحمت آنے شروع ہو جائیں، میرے رزق میں فراوانی ہو جائے، میرا رزق بڑھ جائے، ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اسے چاہیے جب وہ اپنے گھر میں داخل ہو بسم اللہ پڑھ کر داخل ہو، اللہ کا نام لے کر اپنے گھر میں آئے۔ اور مسلمانوں تو اپنے گھر میں آ رہا ہے، تو اپنی دکان پہ آ رہا ہے، کچھ پیشل وقت نکال کر تو نہیں آ رہا، بسم اللہ کے لیے تو نہیں جا رہا، اپنی دکان پہ جا رہا ہے، اپنے گھر پہ جا رہا ہے، اپنی دکان کا شٹر اٹھا رہا ہے، اپنی دکان کا تالا کھول رہا ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا بسم اللہ پڑھ کر کھولنا دکان تیرا کام ہے، بسم اللہ پڑھ کر میرے خدا کا کام ہے۔ جناب سیدنا نوح علیہ السلام ہے، ہر طرف سے پانی ہی پانی، خدا کا عذاب آ گیا۔ 950 سال نوح علیہ السلام نے پتھر کھائے، 950 سال نوح علیہ السلام نے مارے کھائیں، جوانوں نے مارا، بچوں نے مارا، عورتوں نے مارا، بوڑھوں نے مارا۔ ایک دن کی بات نہیں ہے، ایک مہینے کی بات نہیں ہے، ایک سال کی بات نہیں ہے، حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال پتھر کھائے۔ اتنا لوگ مارتے تھے نوح علیہ السلام پتھروں کے نیچے دب جایا کرتے تھے، حضرت جبرائیل پتھروں کو ہٹا کر وقت کے نبی کو نکالا کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال کے بعد بد دعا دے دی، فرمایا وقال نوح ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ الہی یہ بڑی ظالم قوم ہے، ان کو تباہ و برباد فرما دے۔ فرمایا نوح علیہ السلام کشتی بناؤ۔ الہی کیسے بناؤں؟ مجھے معلوم نہیں کشتی کیا ہے، بنانے کا طریقہ کیا ہے۔ فرمایا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، اور نوح علیہ السلام میری آنکھوں کے سامنے بناؤ، میرے سامنے بناؤ، پھٹے لے کر آؤ، پھٹے لانا تیرا کام ہے، کشتی بنانے کا طریقہ میں خدا تجھے بتا دیتا ہوں۔ مالک کائنات نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا طریقہ بتلا رہی ہے، یہ لکڑ اس جگہ پر لگاؤ، یہ پھٹا اس جگہ پر لگاؤ۔ نوح علیہ السلام کی جب کشتی تیار ہو گئی، فرمایا نوح علیہ السلام اپنے جاننے والوں کو اور جانوروں کے جوڑوں کو اپنی کشتی میں بٹھا دو۔ الہی ہر طرف سے پانی آ رہا ہے، کیسے چلے گی، کہاں چلے گی؟ فرمایا نوح علیہ السلام جو کشتی میں سوار ہوں گے سب کو بتا دینا بسم اللہ پڑھ کر سوار ہونا، میرا نام لے کر سوار ہونا۔ جو بھی میرا نام لے کر بسم اللہ پڑھ کر کشتی میں سوار ہوگا، میں مالک کائنات اپنے عذاب سے اس کو محفوظ کر دوں گا۔
فرمایا نوح علیہ السلام اپنی قوم کو بتا دو جو بسم اللہ پڑھ کر کام کرتا ہے میں خدا نیکیاں بھی عطا کرتا ہوں، اس کی حفاظت بھی کیا کرتا ہوں۔ جو بسم اللہ پڑھتا ہے وہ مجھ خدا کی حفاظت میں آ گیا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو آدمی اپنے گھر میں ہو، رات کا وقت ہے، سونے کا ٹائم ہو، وقت ہو سونے کا، امام الانبیاء نے فرمایا دروازہ بند کرو، کنڈی لگاؤ، بسم اللہ پڑھ کر کنڈی لگانا تیرا کام ہے، ساری رات تیرے گھر کی حفاظت کرنا یہ خدا کا کام ہے۔ تو نے لمبا چوڑا وظیفہ نہیں کیا، تو نے ساری رات کا عمل تو کوئی نہیں کیا، ساری رات کا وظیفہ تو کوئی نہیں کر رہا، اپنے گھر میں ہے صرف بسم اللہ پڑھی ہے۔ فرمایا او میرے بندے اور بسم اللہ پڑھ کر سونے والو تم سو جاؤ، تمہارے بچے سو جائیں، تمہارے گھر کی حفاظت میں خدا خود کروں گا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پانی پینے لگے ہو، بسم اللہ پڑھ کر پانی پیو، بیٹھ کر پانی پیو، 3 سانسوں میں پانی پیو، اللہ کا نام لے کر بسم اللہ پڑھ کر پانی جو شخص پیتا ہے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیری پیاس بھی بجھ جائے گی اور تیرے صغیرہ گناہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کھانا کھانے لگے ہو، فرمایا اپنے ہاتھوں کو دھو کر کھاؤ، دسترخوان لگا کر کھانا کھاؤ۔ علماء کرام نے لکھا ہے جو آدمی ہاتھ دھو کر کھانا کھاتا ہے، بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کرتا ہے، دسترخوان لگاتا ہے، دسترخوان پہ بیٹھ کر کھانا کھاتا ہے، اپنے ہاتھوں کو دھو کر کھانا کھاتا ہے، بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھاتا ہے، اگر اس دسترخوان پر چاول گر جائے، روٹی کا لقمہ گر جائے، کوئی شے گر جائے دسترخوان پہ گرے گی۔ امام الانبیاء نے فرمایا جو آدمی یہ چاہے میری اولاد معذور پیدا نہ ہو، اسے چاہیے کہ دسترخوان پر گرے ہوئے کھانے کا وہ لقمہ اٹھا کر کھا لیا کرے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھاتا ہے ادھر تم کھانے سے فارغ ہوں گے، ادھر خدا تجھے گناہوں سے فارغ کر دے گا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو آدمی بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھاتا ہے اس کے کھانے میں برکت ہی برکت آ جاتی ہے۔ اور ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو آدمی بسم اللہ پڑھ کر کھانا نہیں کھاتا اس کے ساتھ کھانے میں شیطان شامل ہو جاتا ہے۔ اور جو بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھایا جاتا ہو بڑا شیطان چھوٹے چیلوں کو شیطانوں کو کہتا ہے یار تمہاری اس گھر میں اب کوئی جگہ نہیں۔
اب اس نے بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کیا ہے، اب اللہ ان کی گھر کی حفاظت کر رہا ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا کہ جو بغیر بسم اللہ پڑھے کہ اللہ کا نام لیے کہ کھانا کھاتا ہے، تمہارے کھانے میں شیطان شامل ہو جاتا ہے۔ ہم کہتے نہیں یار برکت ہی نہیں، پتہ ہی نہیں چلتا، کھاد کا کھانا ہے، جراثیم کا کھانا ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں کہ برکت کیسے آئے جب ہم نے اللہ کا نام ہی نہیں۔ جس رب نے کھانا دیا ہے، ارے ایک لقمہ تو منہ میں ڈالتا ہے، سوچ لیا کر، ایک لقمہ تیرے منہ میں آیا، اس کے پیچھے ہزاروں لوگ ہیں جن کے ذریعے سے یہ کھانا تجھ تک پہنچا ہے۔ ایک صحابی ہے، کھانا کھا رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ تشریف فرمائے، بسم اللہ پڑھنے بھول گئے، آخری لقمہ رہ گیا، بسم اللہ یاد آ گئی، اللہ کا نام لے لیا۔ امام الانبیاء مسکرانے لگ گئے، ہنسنے لگ گئے۔ آپ نے فرمایا تمہیں پتہ ہے میں کیوں ہنسا ہوں؟ فرمایا امام الانبیاء نے یہ بسم اللہ پڑھنا بھول گیا تھا، شیطان اس کے کھانے میں شامل ہو گیا، اور اب آخری لقمہ رہ گیا تھا، اس نے بسم اللہ پڑھ لی، شیطان نے جو کھانا کھایا تھا اسے قے آ گئی، الٹی آ گئی۔ میں محمد